الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. الثالث عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجد تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك رفعت الأقلام وجفت الصحف. ہمارا گزشتہ یہ بات آئی تھی کہ اس حدیث کے بارے میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس حدیث کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کی ہر چیز کو اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے کیا کرے، کوشش کرے. یہ حدیث جو پڑھی گئی ہے کہ آدمی اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، جا رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے وہ اس حدیث کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے گا تاکہ دنیا اور آخرت میں اللہ کی رحمت اور سرفرازی یعنی کامیابی سے اللہ تعالیٰ اس کو نوازے. تو یہ چیز، تو اس میں پہلا جملہ جو آ گیا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ جو چھوٹی عمر کے تھے ان کو اپنے پیچھے بٹھایا اور کہا کہ کچھ چیزیں میں تمہیں سکھاتا ہوں، اس کو یاد رکھنا. پہلی چیز یہ بتائی، احفظ اللہ، اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجد تجاہک، اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ کی مدد کو ہمیشہ اپنے سامنے پاؤ گے. اس کے بارے میں نے گزشتہ کچھ باتیں بتائی تھی. ایک بات یہ ہم لوگ ہمیشہ خطبے کے بیان میں بھی سنتے ہیں نا، اللہم انصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں اپنے، اللہم انصر، اپنے دین کی اللہ تو مدد کر اور ہمیں ان لوگوں میں سے بنا جو تیرے دین کی مدد کرتے ہیں. وجعلنا منہم وخذل من خذل دینا، نہیں، اللہم انصر من نصر، اے اللہ جو لوگ تیرے دین کی مدد کرتے ہیں نا تو ان کی مدد کر اور اس میں سے ہمیں تو بنا دے جو تیرے دین کی مدد کرتے ہیں. وخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو تیرے دین کو خراب کر رہے ہیں، مٹا رہے ہیں، برباد کرنے کے چکر میں اللہ تو ان کو ناکام کرنا اور ہمیں ولا تجعلنا منہم، ہمیں ان لوگوں میں سے مت بتا. اس لیے حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ طوبی لعبد، اس بندے کے لیے خوشخبری ہو، جعل اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر، جس بندے کو اللہ خیر کی چابی بناوے، شر کا تالا بناوے. بہت اچھا بندہ ہے، اور وہ آدمی بندہ بہت برا ہے جو خیر کی تالا بن جاوے اور شر کی چابی بن جاوے. تو اس لیے آدمی اللہ کے دین کی خوب مدد کرے، کسی بھی اعتبار سے ہو، آدمی روزانہ جتنا ہو سکے لوگوں کو نیکی کی طرف لانے کی کیا کرے، کوشش کرے. دوسرا، اذا سألت فاسأل اللہ، مانگنا ہے تو کس سے مانگنا؟ صرف اللہ سے. آج صبح بیان میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو وصیت کی تھی کہ کسی سے مت مانگنا، مانگنا بہت بری چیز ہے. تو وہ صحابی اتنا اہتمام کرتے تھے، اگر اونٹ کے اوپر سے رسی گر جاتی نا، اونٹ کو بٹھاتے، اترتے، رسی اٹھاتے، پھر اونٹ پر سوار ہوتے. حالانکہ آپ دیکھے ہوں گے اونٹ کو بٹھانا بہت مشکل کام ہوتا ہے، لیکن وہ صحابی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو پکڑ کر کہ مانگنا ہے تو کس سے مانگنا؟ ہم اللہ کو چھوڑ کر سب سے مانگتے ہیں، ہم اللہ کو چھوڑ کر. اس لیے کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ اللہ یغضب ان ترکت سوالہ، اللہ ناراض ہوتا ہے اگر اس سے مانگنا چھوڑ دیا جائے. اللہ ناراض ہوتے اگر اس سے مانگنا چھوڑ دیا جائے. وَأَبْنَاءُ آدَمْ حِينَ تُسْتَالُ تَغْضَبُ، اور آدمی اور انسان جب ان سے آپ مانگو تو ناراض ہوتے ہیں. یعنی ایک عجیب چیز ہے نا. اور اللہ کا نظام ایسا ہے کہ جتنا مانگو خوش ہوتا ہے، اور دنیا والوں سے جتنا مانگو وہ لوگ فوراً ناراض ہو جاتے ہیں. تو اللہ کے نبی وصیت کرے کہ مانگنا تو کس سے مانگنا؟ صرف
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قربان جائیے. میں یہ حدیث کی اس لیے تفصیل بیان کر رہا ہوں کہ بہت اہم چیزیں اس کے اندر، اور بہت عجیب تقدیر کے بارے میں بڑی عجیب بات اس کے اندر کہی ہو، سمجھنے کے تعلق آگے آئے گی کہ مانگنا جو ہے نا صرف اللہ سے مانگو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ نہیں بولا کہ بڑی چیز ہو تو اللہ سے مانگو، چھوٹی چیز ہو تو موبائل کے ذریعے فون کر کے کسی سے لے لو. نہیں، عجیب. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تمہارے جوتے کا تسمہ سمجھ رہے آپ سلیپر پہنتے ہیں نا اپن، تو سلیپر کے اوپر جو پٹی ہوتی ہے وہ ابھی تو وہ سلیپر ختم ہو گئی، بہت کم ہو گئی، ورنہ پہلے ٹوٹ جاتی تھی نا. تو وہ جو ٹوٹ جاوے نا، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ سے مانگو، اللہ اس کو بنا دے. اب بتاؤ کتنی نیچے کی چیز لے کر آ گئے. اب ہم لوگ کیا بولتے ہیں، بھائی 10 روپیہ تو پڑا ہے، موچی کے پاس گئے، لے بھائی کام کر دے، ہو گیا ختم. مزاج بنوایا مانگنے کا اللہ سے. جب آدمی کا مزاج اللہ سے مانگنے کا بنتا ہے نا، تو اللہ اس کی زبان کے، ان کے ہاتھوں کی حفاظت کر دو، غیر کے سامنے نہیں اٹھتا ہے. ہم لوگ سے بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوئی، ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، وہ خود کہنے لگے کہ میرا مزاج یہ ہوتا ہے میرے گھر والی کا، اور ہمارا یہ مزاج بنا دیے جو بھی کچھ چاہیے گھر والے اللہ سے مانگتے. گھر میں شکر نہیں ہے، میری بیوی 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگتی. اب آپ بولیں گے نا تو بولے تو گلو کر دے، بیکار کی بات ہے، کوئی ایسا تھوڑی ہوتا ہے. لیکن بولے واقعی میں اس کا مزاج کا اثر یہ ہوا کہ جب بھی میری بیوی کو ضرورت پڑتی کسی چیز کی، وہ 2 رکعت پڑتی ہے، میرے دل میں خیال آتا ہے کہ یار یہ چیز گھر میں نہیں، لے کر جاؤ. بولے سارا تعلق اللہ سے ہے. ہاں، یہ چیز آپ کو عجیب سی لگے گی. ایک جگہ اجتماع تھا، وہاں پر مولانا نے سب کو پوچھا کہ بھائی 2 رکعت تھے، تم نے اپنے مسئلے اللہ سے کیسے حل کروا؟ مانگتے ہو نا، مانگو. کون ہے ایسا جس نے اپنا مسئلہ ڈائریکٹ اللہ سے حل کروایا؟ تو ایک بندہ کھڑا ہوا کہ میں نے اللہ سے، میری بھینس مر گئی تھی، میں نے 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگا، اللہ نے میری بھینس زندہ کر دی. تو انہوں نے، اللہ حضرت نے کہا، اللہ والے نے کہا کہ ارے مانگا تو جانور کے زندہ ہونے کا مانگا، امت کی ہدایت مانگ لی تو اور کچھ کام بن جاتا. بولے لیکن آپ سوچو کیسا ایمان ہوگا، کیسا مانگتا ہوگا وہ بندہ جس نے اپنی مردہ بھینس کو زندہ کرا. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں. مسئلہ ہمارا ہے کہ ہم مانگتے نہیں. اب مانگو دوسری. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا واقعہ ہے. ایک صحابی ہے تو صحابہ میں لکھا ہے، وہ صحابیہ مسلمان ہوئی، ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. اب وہ سب تیاریاں ہو گئی. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انتقال ہو گیا سب کچھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان کے گھر کا کون ہے؟ کہا کہ وہ ان کی والدہ ہے. تو کہا اطلاع کیے تم نے؟ بولے نہیں کیے. بولے ان کی والدہ کو اطلاع کرو. تو جب والدہ کو اطلاع کی گئی، بتایا گیا، تو انہوں نے فوراً ہاتھ اٹھائے اللہ کی طرف اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا شروع کیا کہ اللہم انی ہاجرت الیک رغبۃ، اے اللہ پہلے میں تو مسلمان ہوئی اپنی خوشی سے، اور ہجرت کری اپنی خوشی سے، ودخلت فی دینک طبعا، اپنی طبیعت سے میں تیرے دین میں داخل ہو گئی. فلا تشمت بی الاعداء، اے اللہ میرا بیٹا مر گیا، دشمن مجھے تانا دیں گے، لے مسلمان ہوئی تو تیرا بیٹا مر گیا، میں یہ برداشت نہیں کر سکتی. اللہ مرد روحہ الیہ، اللہ اس کی روح کو واپس کتنا پہنچا دے. وہ بچہ زندہ ہوا، اور حضرت عثمان غنی کے زمانے میں اس کا انتقال ہوا. مسئلہ مانگنے کا ہمارا ہے، مزاج نہیں بنا ہم نے مانگنے کا مزاج. کئی دن ہو جاتے ہاتھ اٹھتے ہی نہیں اللہ کے سامنے. حالانکہ مسائل اگر دیکھو نا، اتنے سارے پڑے ہوئے جس کی کوئی انتہا نہیں. میں تو کبھی بولتا ہوں کہ آپ اپنے لیے مت مانگو، جان دو چلو آپ کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے، ماشاءاللہ ویل سیٹ اپ ہے، سب کچھ ہے. امت بھی تو ہے نا بیچاری، کیا حال سے گزر رہی امت، دیکھو تو صحیح. چھت نہیں ہے سونے کے لیے، ٹھنڈی کا موسم آ رہا ہے، اس کا تھوڑا ان کا تو خیال کر لو، اپنے لیے مت مانگو. کبھی میں نماز کر دیکھتا ہوں نا، لوگ ایسا بھاگتے گئے پکڑ لے گا، یہ نہیں کہاں جا رہا. اللہ سے مانگنے کا مزاج نہیں. وہی رسمی دعا ہمارے یہاں پر، امام نے اٹھایا، ہم نے اٹھایا، کیا بولے امام کچھ معلوم نہیں، چلو سبحان اللہ یمدی، چلو آگے. نہیں مانگنے کا مزاج یہ مانگنا نہیں ہوتا ہے، یاد رکھیے یہ مانگنا نہیں ہوتا ہے. مانگنا تو وہ ہوتا ہے. اس لیے حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، ایسی دعا مت مانگو جو ایک ہوتا ہے نا طرز، بعض لوگ قرات کے ساتھ دعا مانگتے نا، ایسا منع کیا دعا. کیوں؟ کہ وہ دعا نہیں، یہ پڑھنا ہے. دیکھو حدیث میں کیا لکھا ہے، جب تجھے مانگنا ہے تو کس سے مانگنا؟ اللہ سے مانگنا. یہ نہیں کہ جب تجھے کچھ پڑھنا ہے تو اللہ سے پڑھنا. ہم لوگ دعا پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں. ہم لوگ دعا کیا کرتے ہیں؟ پڑھتے ہیں. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. کیا امام صاحب نے قرات کے ساتھ دعا کی یار، واقعی میں دل میں اتر گئی.
ابھی یہ دعا تھوڑی، دعا تو آدمی رو رو کر، آدمی ایسا، وہ آپ بھنڈی بازار کے فقیر لوگوں کو دیکھا ہوگا، ہے نا، اب تو وہ فیشن نیا چلا، مطلب ابھی سب ریل ویل دیکھ کر وہ پین لے کر آ جاتے، یہ لے کر آ جاتے ہیں، آدمی بولا بھائی پیسے نہیں دے، خرید لو نا، بولے ابھی ایک مستقل ہی یہ ٹرینڈ چل رہا ہے، مطلب اب وہ جو منہ بناتے ہیں ان لوگ، اور چھوٹے سے معصوم بچوں کو پیچھے بٹھاتے ہیں، چڈی بنا دیں گے اور پورا گندا کر دیں گے، دیکھنے والا بولے گا، چھوٹی بچے جو ہوتے ہیں نا، جو زیادہ دیکھتے ہیں یوٹیوب ویٹیوب، امی باپ کو معلوم ہے بھائی کیا کرتا ہے، لیکن بچے کے دل میں بھی کیا جاتا ہے، رحم آ جاتا ہے، تو وہ اللہ تو جس نے اس بچے کے دل میں رحم ڈالا ہے، تو وہ اللہ اس سے زیادہ رحم نہیں کرنے والا ہے؟ آپ عاجزی تو دکھاؤ، رونا تو سیکھو اللہ کے سامنے۔ وہ جو چھوٹا بچہ، ایک اللہ والے جا رہے تھے، تو وہ فقیر کے مانگنے نے ان کو سکھا دیا کہ مانگنا کیسا ہوتا ہے۔ اب وہ کوئی فقیر چپکو ہوتا نا، چپک گیا، اب بتاؤ آپ کو معلوم ہے دھوکے بازی ہے، لیکن جب چپک جاتا تو کیا کرتا آپ؟ جان چھڑا کے دو نا، 5 روپے 10 روپیہ بھی، لیکن اللہ جان نہیں چھڑاتے، اللہ چاہتے میرا بندہ میرے پاس آوے۔ تو یہ بہت بڑی نصیحت ہے، وَإِذَا سَأَلْتَ۔ اور ایک بات بتاؤ، قرآن کریم کی آیت ہے، یا عباد، یہ قرآن کریم میں ہے، فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ، نہیں، اور 24 بارے میں ایک آیت ہے قرآن کریم کی، کہ جو آدمی ہماری مانگنے سے، ہم سے مانگنے سے اعراض کرتا، تکبر کرتا ہے، ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے۔ قرآن کریم کی 24 بارے کے الفاظ مجھے یاد نہیں آ رہے، 24 بارے میں ہے کہ جو آدمی ہم سے مانگنے میں اعراض کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، ہم اس کو جہنم میں ڈالیں گے۔ اور تکبر کون کرے گا؟ مطلب یہ کہ بے پرواہی کرنا، لاپرواہی کرنا، آدمی مانگتا ہی نہیں۔ تو پہلی چیز ہم اس کا معمول بنائیں۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین شروع سے آخر تک ہر چیز میں رجوع کس کی طرف کرتے تھے؟ معلوم ہے مسئلہ وہیں سے حل ہوگا نا۔ اب بتاؤ دنیا میں کوئی ہے مسئلہ حل کرنے والا؟ بہت عجیب مزاج بن گیا ہمارا۔ اچھا روئیں گے تو اتنا سب کے سامنے نا، سننے والا بھی پک جائے گا، لیکن اللہ کے سامنے کوئی نہیں روئے گا۔ اس لیے جب بھی کوئی کچھ ہو نا، فوراً آپ اللہ کے سامنے رو لو، یہ مخلوق کے سامنے نہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ۔ بات تو بہت ساری ہے، قرآن کریم بھرا پڑا ہے مانگنے پر۔ آپ اللہ اکبر، میں ایک مثال دیتا ہوں، بہت اچھی مثال لگی مجھے، میں نے سنا ایک تھی، بہت پیاری مثال تھی۔ آپ بیٹھے ہیں، اے بھائی پانی لے کر آنا، اس نے سنی انسنی کر دی، سنی اب چل، ایک آدمی ارے بھائی بس ایک دم مرنے کی ایک دم ٹینشن میں، اس نے بھائی پانی لا، بہت پیاس لگی بھائی، ایک دم جاؤں گا میں۔ آپ لا کے دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ ہم لوگ دعا ایسی ہی مانگتے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ دے گا تمہاری، کبھی ہدایت ملے گی اس پر، ہدایت ہے اہدنا الصراط المستقیم، ملے گی کبھی؟ ایسا مانگ رہے ہیں ہم لوگ، حقیقت ہے کہ نہیں بتاؤ نا؟ ابھی امام صاحب نے کیا نماز میں پڑھا ہے تو معلوم ہی نہیں ہوگا، کیا ہو معلوم نہیں۔ تو یہ حال ہے ہمارا قرآن کریم کے ساتھ۔ سورہ فاتحہ، حالانکہ سورہ فاتحہ کی ایسی آیت ہے، سورت ہے کہ سارے قرآن کریم کا نچوڑ اس کے اندر ہے پورا، اور ہدایت کا راستہ اللہ سے روزانہ مانگتے۔ اچھا ہم لوگ اہدنا الصراط المستقیم جو کہتے ہیں نا، اللہ ہدایت راستہ دے دے، صراط مستقیم سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ دنیا آخرت کا، نہیں، دنیا کے ہر کام کے اندر سیدھا راستہ ہمارے کو دکھا۔ اگر اس استحضار کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ مانگے گا تو بتاؤ کبھی گڑبڑی ہوگی کہ دنیا کے اندر کوئی ملے گا ہمارے کو ٹوپے باز؟ اگر ہم اس نیت اللہ ہمارا کو سیدھا راستہ بتا، نہیں۔ اچھا جہاں مسنون دعاؤں کی باتیں آتی ہے تو وہاں اللہ کے نبی نے فرمایا پڑھو۔ مسنون دعائیں سمجھتے سو کر اٹھنے کی دعا، وہاں کیا کہا؟ پڑھو۔ اور جب مانگنا ہے اللہ سے تو وہاں کیا کہا؟ مانگو۔ دونوں میں فرق ہے، جہاں پڑھنا ہے وہاں تو پڑھتے نہیں ہے، اور جہاں مانگنا ہے وہاں پڑھتے رہتے۔ اس لیے دعا تو دعا ہے، اس لیے مانگنے کا مزاج بنو۔ اور ہمارے بھائی ایک مرتبہ ادھر آئے تھے اعتکاف میں، تو بہت اچھی بات بتائی تھی، اور ہمارے ساتھ جو اعتکاف میں لوگ بیٹھے تھے نا، انہوں نے اس پر عمل شروع کیا، اور کیا پیاری چیز، اور واقعی میں مزہ آ جاتا آدمی کو۔ کیا کہا معلوم؟ بولے کہ آدمی کو مانگنا ہے نا، تو کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ آدمی کا دوست ہوتا ہے جو لنگوٹیا یار جس کو بولتے ہیں، اس کے ساتھ بولے آج یار صبح گیا تھا نا تو بیوی کے ساتھ ایسا ہو گیا، ٹینشن آ گیا، بولے سب باتیں شیئر کرتے ہیں نا۔ اس کو چھوڑو، 2 رکعت پڑھو، کونے میں بیٹھ جاؤ اور اللہ سے شیئر کرو، اللہ تعالیٰ آج میں جا رہا تھا تو رستے میں ٹھوکر لگ گئی، اللہ وہ میری دکان پہ وہ آدمی آیا تھوڑا زیادہ پریشان کر دیا۔ ارے بھائی اللہ بولیں گے اے نکل چل ادھر سے، کیا بکواس کر رہا ہے؟ بولیں گے اللہ؟
لیکن مزاج تو بن جائے گا نا مانگنے کا. اور وہ بچوں نے ہمارے جو کہتے گا انہوں نے شروع کیا نا, میں نے دیکھا کہ پونا پونا گھنٹہ ہاتھ اٹھا کر اللہ کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں. کتنے گھنٹہ؟ اپنی آنکھوں سے دیکھا بچوں کو پونا پونا گھنٹہ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں. تو بتاؤ جس کو یہ لذت مل گئی تو کتنا کام ہو جائے گا اس کا. تو کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو. لوگ بولتے ہیں مولانا دعا کرنا سکھاؤ, کیا کچھ بھی نہیں. دعا کرنا سکھائیں گے, مانگنا سکھاؤ. ارے بھائی آپ بیٹھ جاؤ اللہ کے سامنے اور سمجھو کہ اللہ میرے سامنے بیٹھا ہے, میں اس سے باتیں کر رہا ہوں, اپنی ساری دل کی باتیں شیئر کر رہا ہوں, بتا رہا ہوں کہ اللہ میرا یہ ہو گیا, میری بیوی مجھے یہ کرتی, میرے بچہ آج میری بات نہیں مانا, میں گاڑی چلا رہا تھا تو یہ مسئلہ ہو گیا, یہ ہو گیا. آپ بولو نا جتنا بولنے کا آپ کو, فرشتے کو اللہ بھیجیں گے نکل بھائی بہت پکا دیا تو نے تو. لیکن یہ بات اپنے دوست کو کریں گے تو ایک دن دو دن تیسرے دن بولے گا بھائی وہی پرانی کیسی بولے چلو نکلو. تو اس لیے ایک کام تو یہ پہلا سبق یہ ملا ہمارے کو, وہی 10 سال تھا فَاسْأَلِ اللَّهِ, جب مانگنا ہے تو کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے مانگیں گے. دوسرا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, اگر کسی سے مدد لینا ہے تو مدد کس سے لینا؟ اللہ سے مدد. ضرورت آ گئی نا تو اللہ سے مدد مانگو, اللہ تمہیں. اس لیے ہمارے استاد فرماتے ہیں, بہت عجیب بات کہتے ہیں کہ میں جب بھی 2 رکعت پڑھتا ہوں تو 5 نیت کرتا ہوں. کتنی نیت؟ میں نے بھی اپنا معمول بنا دیا شکر کی. بھائی دیکھو اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو آپ پوری 5 کے لیے 2 پڑھو, نہیں ہے نا تو 2 کے اندر سب نیت کر لو, چل جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں کوئی پتلی گلی نہیں ہے, حقیقت ہے. نفل کے اندر آپ نیت جتنی چاہو کر سکتے ہو. 2 رکعت توبہ کی, 2 رکعت اسی میں شکر کی کر لیے, استخارہ کی کر لیے, استعانت کی کر لیے, اور یعنی ایک چیز تھی, یعنی رات کو پڑھے تو تہجد کی نیت کر لی آپ نے, 5 کی نیت کر لی. اب استعانت یعنی اللہ تجھ سے میں مدد مانگتا ہوں, میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں تو میری مدد فرما. استخارہ اے اللہ میں یہ کام کرنے تو اس میں خیر ڈال دیں. اب بتاؤ تو آدمی کرے تو صحیح. اب ہوتا کیا معلوم, بچہ نہیں ہو رہا ہے, فلاں کے پاس چلے گئے اور ہو گیا, تو بولے بھائی فلاں کے نام سے رکھ دیا. بولے کس نے دیا؟ بولے فلاں کے پاس گیا تو کام ہو گیا, تو اللہ سے بہت مانگا, بہت منتیں مانگی, کچھ نہیں ہوا. بولے اللہ نے آزمائش میں ڈال دیا. اور اگر اس نے دیا ہے نا تو بھائی اللہ نے جو دیا وہ راستہ اللہ نے بنایا نا دینے کا راستہ. تو اگر تم اس کے ہٹ کے راستے سے لاتے تو سمجھ میں آتی بھائی اس نے دیا تو اللہ ہی نے نا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سب سمجھدار لوگ بیٹھے بھائی, ہاں سمجھے تو صحیح. ہم لوگ کہاں کن چکروں میں پڑے, واقعی میں کہہ رہا ہوں. ہم نے ایسی عورتوں کو بھی دیکھا جو مندروں میں جا کر اپنی ضرورتیں اللہ ان سے مانگتی ہے. آدمی کا ایمان کہاں چلا گیا حقیقت میں. افسوس ہوتا ہے ان ساری چیزوں کو دیکھ کر, رونا آتا ہے کہ ہمارے مسلمان کہاں جا رہے ہیں. یہ سب کچھ عقیدے کی کمزوری. اور اللہ کبھی کبھی ہمارے ایک جملہ بولتے ہیں, اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیرے, یہ بھی غلط جملہ ہے. اللہ کے یہاں دیر نہیں ہے, اللہ چاہے تو فوراً پوری کر, لیکن اللہ دیکھتے ہیں کہ کتنا رگڑائی کرتا ہے میرے سامنے, کتنا روتا ہے وہ. اور دیکھو ایک مثال دیتا ہوں میں سمجھانے کے لیے. صرف آدمی کی جتنا بڑا ہوتا ہے نا, میں نے لیول پر اس کا تکبر زیادہ ہوتا ہے, وہ چاہتا ہے لوگ میرے سامنے تھوڑا گر کر آئے. ایک دنیا کے اندر اللہ تو سب سے بڑا ہے. اللہ کو سب سے زیادہ پسند کون سی حالت ہے؟ سجدے کی حالت ہے. کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ حالت کون سی ہے؟ سجدے کی. سجدہ کیوں پسند ہے؟ کہ آدمی انتہائی عاجزی, ایک دم نیچے بس, اور اللہ سب سے اوپر. تو اللہ کو یہ حالت بہت پسند ہے. تو آدمی ہر مدد کے اندر کس سے مانگے؟ اللہ سے. اب بولیں گے پھر آپ گھر پہ جائیں گے اور بولیں گے بیوی صاحبہ کو کہ کھانا دے, تو تم تو بیوی سے کھانا مانگ رہے ہو. بولے بھائی آپ سمجھے تو صحیح, کچھ چیزیں سمجھنے کی ہوتی ہے کہ یہ سب چیزیں مراد نہیں ہے. اپنا مزاج بنانا ہے کہ کس سے مانگنا ہے, صرف اللہ سے مانگنا. اب آگے ایک بات آنے والی ہے, وہ تقدیر کے اوپر ہے. اللہ کے نبی فرمانے سے بھی اشارہ کرتا ہوں کہ جو نقصان پہنچا ہے, اگر کوئی چیز کے بارے میں اللہ چاہ رہا ہے کہ تجھے نقصان پہنچے گا تو دنیا مل کر نفع نہیں دے سکتی, اور اگر اللہ چاہ رہے نفع مل جاوے تو دنیا مل کر نقصان نہیں پہنچا سکتی. چاہے جلنے والے جلے, مرنے والے مرے, کچھ بھی کر لے, جتنے بھپاڑے نکالنا نکالے ہوئے, دکان میری چلنے والی تو چل کر رہے گی. چاہے بعد میں والا لیمبو ڈال دے وے, مرچی ڈال دے وے, کچھ بھی کرا لے وے, کہیں سے بھی کچھ لگے, کچھ نہیں ہوتا ہے. لوگ ڈرتے, لیمبو ڈال دے میری دکان کے, بندگی کو بولا تو ہاتھ میں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا. ارے کیا ہے یہ چیز؟
اگر اللہ نہیں چاہ رہا تو کسی کے مائع کے اعلان میں طاقت نہیں جو کچھ کر کے دکھا دے. اب پھر 2-3 سوال ہوں گے، وہ میں انشاءاللہ آئندہ بتاؤں گا، ابھی بتا دوں گا. تو اتنا یاد رکھو، 3 سبق ہے ہمارے. مانگنا کس سے ہے؟ ہاں، آپ اللہ سے مانگ کر جاؤ نا. پھر آپ بیمار ہو گئے، 2 رکعت پڑھو، اللہ سے مانگو، صدقہ دو، ساری چیزیں کرو، پھر جاؤ ڈاکٹر کے پاس. پھر اگر اللہ نے شفا دے دیا نا تو آدمی بولے گا میں نے اللہ سے پہلے مانگا تھا تو مجھے اللہ نے شفا، تو یقین بنے گا کہ نہیں. مدد طلب کرنا تو اللہ سے طلب کرو، یہ دونوں کا مفہوم ایک ہی. اور نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ کوئی دنیا کا آدمی نہیں ہے. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہ بحمدی، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.